ناول لا حاصل، عمیرہ احمد۔ 22واں باب۔ مظہر کے جانے کے دوسرے دن وہ لندن چھوڑ کر برمنگھم چلی گئی۔ لندن میں رہ کر وہ اپنی یادوں سے فرار حاصل نہیں کر سکتی تھی اور وہ کچھ عرصے کے لیے سب کچھ بھلا دینا چاہتی تھی۔ وہ اپنی ماں کی طرح زندگی گزار کر مرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ زندگی کس قدر اذیت ناک تھی اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اسے اپنے لیے ویسا انجام سوچتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ برمنگھم میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد وہ لیسٹر چلی گئی اور اگلے 5 سال اس نے لیسٹر میں ہی گزارے تھے۔ اسلامک سینٹر کے توسط سے اسے ایک جگہ کام مل گیا تھا۔ اس کی محدود ضروریات کے لیے وہ رقم کافی تھی جو اسے ملتی تھی۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ اسلامک سینٹر چلی جاتی اور رضاکارانہ بہت سی خدمات انجام دیتی۔ 5 سال کے عرصے میں اس سینٹر اور وہاں کی پاکستانی کمیونٹی میں وہ ایک جانا پہچانا نام بن گئی تھی۔ کسی کو اس کے علاوہ اس کے بارے میں اور کچھ نہیں پتا تھا کہ وہ ایک متعلقہ ہے، لیکن شاید کسی کو اس بات کی زیادہ پرواہ بھی نہیں تھی۔ ان کے لیے وہ بس خدیجہ نور تھی، ایک ایسی عورت جو بڑی مشفق اور مہربان انداز میں ہر اس معاملے میں ان کی مدد کے لیے تیار رہتی تھی جس میں وہ اس کی مدد چاہتے۔ پاکستانی عورتوں کو اس لیے اس کے ساتھ گفتگو میں آسانی رہتی کیونکہ وہ وہاں واحد غیر ملکی عورت تھی جو اردو زبان سمجھ اور کسی حد تک بول لیتی تھی۔ وہ نئی آنے والی عورتوں کو وہاں کے کلچر اور راستوں کے بارے میں بہت اچھی طرح گائیڈ کر دیتی۔ انہیں اس سے انس ہوتا جا رہا تھا۔ خدیجہ نے اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے یا واپس لینے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ وہ مظہر سے بہت اچھی طرح واقف تھی اور وہ جانتی تھی کہ اس نے صرف دھمکی نہیں دی تھی، وہ واقعی اسے مار دیتا۔ اسلامک سینٹر کی انتظامیہ نے شروع میں اس سلسلے میں اس کی مدد کرنے کی پیشکش کی، مگر خدیجہ نے انکار کر دیا۔ شاید اس کے دل میں کہیں یہ خدشہ موجود تھا کہ اگر وہ کسی طرح اپنے بیٹے کو اپنے پاس لے بھی آتی ہے، تب بھی بڑا ہونے پر اگر وہ بھی کسی طرح اس بات سے واقف ہو گیا کہ مظہر نے اسے کیوں چھوڑا تھا، تو شاید وہ بھی اسے اسی طرح چھوڑ دے گا یا اس سے نفرت کرنے لگے گا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ مظہر اسے اس کی ماں کے بارے میں کیا بتائے گا، مگر اسے یقین تھا کہ مظہر اسے کبھی یہ نہیں بتائے گا کہ اس کی ماں ایک کال گرل تھی۔ 5 سال کے بعد حالات اسے ایک نئے موڑ پر لے آئے۔ وقتاً فوقتاً اسلامک سینٹر آنے والی ساجدہ نامی ایک عورت نے لمبی چوڑی تمہید کے بعد ایک دن اس سے کہا، پاکستان میں میرا ایک بھائی ہے، اس کی عمر کچھ زیادہ ہے۔ اصل میں ہم 4 بہنیں تھیں۔ جب ہمارے ماں باپ کی وفات ہوئی تو اس وقت یہی بھائی بڑا تھا۔ اس نے ہمیں ماں باپ بن کر پالا، ہم سب کی شادیاں کی۔ ہم سب کی شادی کرتے وقت اتنا وقت گزر گیا کہ وہ خود شادی نہیں کر سکا اور اس کی عمر زیادہ ہو گئی۔ اب ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وہ شادی کر لے، مگر وہ چاہتا ہے کہ ذرا بڑی عمر کی لڑکی سے شادی ہو جو اچھے طریقے سے اس کے ساتھ رہے اور اس کے لیے کوئی پریشانی کھڑی نہ کرے۔ میرے ذہن میں بار بار آپ کا خیال آ رہا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کی شادی آپ سے ہو جائے۔ میں یقین دلاتی ہوں کہ وہ آپ کو بہت خوش رکھے گا۔ خدیجہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ شادی؟ کیا ایک بار پھر؟ اور کیوں؟ ساجدہ اس کی خاموشی پر کچھ پریشان ہو گئی۔ آپ اچھی طرح سوچ لیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں۔ اس دن گھر جا کر وہ عجیب سی کشمکش کا شکار ہو رہی تھی۔ مظہر کے بعد آج دوسری بار اسے شادی کی پیشکش کی گئی تھی۔ وہ پہلی شادی کا انجام دیکھ چکی تھی اور اب ایک بار پھر سے وہ اس تکلیف دہ دور سے گزرنا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ ساری زندگی تنہائی اور کرائے کے گھروں میں رہتے ہوئے اپنا بڑھاپا کسی اولڈ ہوم میں بھی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ اس نے اگلے دن اسلامک سینٹر میں ایک مسلم اسکالر سے اس سلسلے میں بات کی۔ کسی شخص کے لیے ساری عمر بیٹھے رہنا ہمارے دین میں نہیں ہے۔ آپ نے ایک شخص سے شادی کی، وہ شادی ناکام رہی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کسی دوسرے شخص سے دوبارہ شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر یہ شخص آپ کے معیار پر پورا اترتا ہے تو آپ کو اس سے شادی کر لینی چاہیے۔ انہوں نے بڑی سنجیدگی سے اسے مشورہ دیا، مگر مجھے اپنے پہلے شوہر سے اب بھی محبت ہے۔ میں نہیں جانتی کہ میں کبھی اس محبت کو اپنے دل سے نکال پاؤں گی یا نہیں، اس نے بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اس چیز کو آپ اللہ پر چھوڑ دیں، وہ دلوں کو بدلنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے شادی کے بعد آپ کو اپنے دوسرے شوہر سے بھی محبت ہو جائے۔ اس کے چہرے پر یقیناً کچھ ایسے تاثر نمودار ہوئے تھے جنہوں نے ڈاکٹر عبداللہ کو یہ بتا دیا کہ وہ ان کی باتوں سے قائل نہیں ہوئی۔ ایک عورت کو پورا حق ہے کہ طلاق یا شوہر کی وفات کی صورت میں وہ جب چاہے دوسری شادی کر لے، اور یہ اس کے لیے بہت بہتر عمل ہے۔ زندگی خوابوں اور یادوں کے سہارے گزارنے والی چیز نہیں ہے۔
اسے اچھی طریقے سے گزارنے کے لیے حقیقت پسندی ہونی چاہیے۔ خلافت کے زمانے میں قاضی کی ایک اہم ذمہ داری بیوہ عورتوں کی دوبارہ شادی کروانا بھی ہوتی تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دین عورت کے دوبارہ گھر بسانے کو بہت اہمیت دیتا ہے، اتنی اہمیت کہ ریاست نے یہ کام اپنے ذمے لے لیا، اور یہ صرف اس لیے تھا کیونکہ عورت کو معاشرتی، ذہنی، جذباتی اور جسمانی طور پر ہمیشہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکیلے زندگی گزارنا مرد کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، تو پھر عورت کے لیے تو خاص طور پر اس صورت میں جبکہ وہ کم عمر ہو۔ آپ ابھی 30 سال کی ہیں، صرف 3 سال آپ نے شوہر کے ساتھ گزارے، کیا ان 3 سالوں کے عوض آپ اپنی پوری زندگی ضائع کر دیں گی؟ جبکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ زندگی دوبارہ ملنے والی چیز نہیں ہے۔ آپ کا حق ہے کہ آپ دوبارہ گھر بسائیں، اولاد پیدا کریں، رشتے بنائیں، تعلقات بڑھائیں۔ یہ مشکل کام ہے، ناممکن نہیں، مگر کسی ایک شخص کی یادوں کو گلے سے لگا کر نہ بیٹھیں۔ عین ممکن ہے کل آپ کو اس وقت اپنے اس فعل پر پچھتاوا ہو جب وقت آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہو، تب اکیلے رہنا آپ کی مجبوری بن جائے گی، اور اس وقت یہ یادیں اور محبت آپ کو توق کی طرح لگے گی۔ وہ پلکیں جھپکے بغیر ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے بات سن رہی تھی۔ مرد عورت کی طرح محبتیں گلے میں لٹکا کر نہیں پھرتا، وہ حقیقت پسند ہوتا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ اسے اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے۔ وہ محبت سے زیادہ اہمیت اپنی ضرورت کو دیتا ہے۔ ایک شادی کرتا ہے، پھر وہ ناکام ہو جائے تو یادوں کا مجاور بن کر نہیں بیٹھتا، دوسری عورت زندگی میں لے آتا ہے اور ٹھیک کرتا ہے۔ زندگی کیوں برباد کرے وہ اپنی؟ خدیجہ کو اپنے اعصاب پر ایک تھکن سی سوار ہوتی محسوس ہوئی۔ دائمی محبت صرف ایک ہوتی ہے، ایسی محبت جسے کبھی زوال نہیں آتا، اور وہ محبت اللہ کی محبت ہے۔ دوسری ہر محبت کی ایک مدت ہوتی ہے، پہلے اس کی شدت میں کمی آتی ہے، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ خدیجہ نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے، اس کی آنکھوں میں یکدم جلن ہونے لگی۔ اور اگر یہ شادی بھی ناکام رہی، اس شخص نے بھی مجھے چھوڑ دیا تو؟ آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے بغیر اس نے ڈاکٹر عبداللہ سے پوچھا۔ یہ بھی ممکن ہے، یہ شادی آپ کی تمام تکالیف ختم کر دے، یہ شخص آپ کے لیے بہت اچھا ساتھی ثابت ہو، یہی شادی آپ کی آزمائشوں کا خاتمہ کر دے۔ اگر بات امکان پر آ جاتی ہے تو ممکن تو یہ سب کچھ بھی ہے۔ کیا پہلی بار شادی کرتے ہوئے آپ کو یقین تھا کہ وہ شادی کبھی ناکام نہیں ہوگی، یا یہ خدشہ تھا کہ وہ شادی ناکام ہو جائے گی؟ ہماری پوری زندگی امکانات پر ٹکی ہوتی ہے، ہماری پوری زندگی امکانات پر ٹکی ہوتی ہے، اور زندگی میں سے امکانات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ شاید یہ ہو جائے، شاید وہ ہو جائے، اب تو اس سے نکل آئیے خدیجہ نور، اب تو اپنے مستقبل کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ خدیجہ نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے ہاتھ آنکھوں سے ہٹا لیے۔ ساجدہ سے ہونے والی اگلی ملاقات میں خدیجہ نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اس کی شادی کیوں ناکام ہوئی، اس کا ماضی کیسا تھا، وہ کون سے حالات سے گزری ہے۔ اس نے اس بار کچھ بھی نہیں چھپایا تھا، اس بار وہ کسی کو بھی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ ساجدہ اس کی تمام باتیں سن کر کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر اس نے کہا، ہر انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، میں اپنے بھائی کو یہ سب کچھ بتا دوں گی، میں جانتی ہوں وہ بھی کوئی اعتراض نہیں کرے گا، وہ بہت اچھا ہے۔ خدیجہ اس سے اس جواب کی توقع نہیں کر رہی تھی، اس کا خیال تھا وہ یہ سب کچھ سن کر اپنا فیصلہ واپس لے لے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ اپنی پیشکش پر قائم رہی۔ اسلامک سینٹر کے توسط سے اس کا نکاح شجاع سے ہو گیا اور وہ پاکستان چلی گئی۔ وہاں اس کا جانا ایک نیا پینڈورا باکس کھلنے کے مترادف تھا۔ شجاع 48 سال کا واجبی شکل و صورت اور تعلیم والا ایک دکاندار تھا جو سبزی اور پھل بیچتا تھا۔ اندرون شہر کی ایک ٹوٹی پھوٹی گلی میں ایک کمرے اور صحن پر مشتمل گھر تھا جس میں وہ رہتا تھا۔ ساجدہ کی باقی تینوں بہنیں پاکستان میں ہی رہتی تھیں اور ایئرپورٹ پر وہی انہیں لینے آئی تھیں۔ شجاع ایئرپورٹ پر نہیں آیا۔ ساجدہ نے اسے یہ بتایا تھا کہ شجاع کی عمر 40 سال ہے، وہ کاروبار کرتا ہے اور اپنے گھر اور دکان کا مالک ہے، مگر اس کے گھر تک آتے آتے کسی سوال کے بغیر ہی وہ بہت سی باتوں کا اندازہ کر چکی تھی۔ شجاع کو پہلی بار دیکھ کر اسے مظہر یاد آ گیا تھا۔ کسی بھی چیز میں دونوں کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر وہ موازنہ نہیں کر رہی تھی، وہ بہت خاموشی کے ساتھ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اگلے کئی گھنٹے وہ سب لوگ باتوں اور خوش گپیوں میں مصروف رہے۔ اس کے بعد شجاع کی تمام بہنیں اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں۔ ساجدہ بھی اپنی ایک بہن کے ہاں چلی گئی۔
شجاع جب دوبارہ اندر آیا تو خدیجہ نے اس سے کہا، مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ وہ بے حد حیران نظر آیا۔ شاید اسے خدیجہ سے اتنی صاف اردو کی توقع نہیں تھی، اور ساجدہ کے یقین دلانے پر بھی اسے یقین نہیں تھا کہ وہ اچھی اردو میں بات کر سکتی ہے۔ میں بھی آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ خدیجہ کے کچھ کہنے سے پہلے اس نے کہنا شروع کر دیا، آپ کیوں پریشان ہوئے ہیں؟ ساجدہ نے مجھ سے کہا تھا آپ کی عمر کافی زیادہ ہے، مگر آپ کو دیکھ کر مجھے ایسا نہیں لگا۔ میری عمر 30 سال ہے۔ وہ فکر مند نظر آنے لگا۔ ساجدہ نے کہا تھا کہ آپ کی عمر 35-40 سال ہے۔ میں دوبارہ خود سے اتنی چھوٹی لڑکی سے شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ دوبارہ؟ خدیجہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ شجاع نے سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ میری پہلے ایک شادی ہوئی تھی، عمر کا بہت زیادہ فرق تھا۔ وہ میرے ساتھ خوش نہیں رہ سکی اور علیحدہ ہو گئی۔ خدیجہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ کیا ساجدہ نے آپ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میری پہلے شادی ہو چکی ہے؟ شجاع کو اس کے تاثرات کچھ اور پریشان کرنے لگے۔ نہیں، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کی عمر 40 سال ہے اور آپ نے اپنی بہنوں کی وجہ سے ابھی تک شادی نہیں کی۔ خدیجہ نے مدھم آواز میں اس سے کہا۔ شجاع کے چہرے پر اب ندامت جھلکنے لگی۔ میری عمر 48 سال ہے، اس نے جیسے انکشاف کیا، مگر خدیجہ چونکی نہیں۔ وہ پہلے ہی یہ اندازہ لگا چکی تھی۔ کیا ساجدہ نے آپ کو میرے بارے میں بتایا؟ کیا؟ سب کچھ، میری شادی، میرے حالات۔ وہ جیسے ہکا بکا رہ گیا۔ نہیں، اس نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اس نے کہا تھا آپ کی شادی نہیں ہوئی، آپ کسی پاکستانی سے شادی کرنا چاہتی ہیں، اور آپ کو میری تعلیم، عمر یا مالی حیثیت پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر وہ یکدم چونکا۔ کیا اس نے آپ کو نہیں بتایا کہ میں سبزی اور پھل بیچتا ہوں اپنی دکان پر؟ خدیجہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ انہوں نے ہم دونوں سے بہت سے جھوٹ بولے ہیں۔ میں آپ کے بارے میں حقیقت جان چکی ہوں، اب آپ میرے بارے میں بھی حقائق جان لیں۔ خدیجہ نے مدھم آواز میں اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ بہت دیر تک بولتے رہنے کے بعد جب وہ خاموش ہوئی تو اس نے شجاع کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کی۔ وہ بے حد تھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ خدیجہ منتظر تھی کہ اس کا چہرہ سرخ ہوگا، وہ چلانے لگے گا اور اسے دھکے دے کر باہر نکال دے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہ سب ساجدہ مجھے بتا دیتی اور آپ کو اس طرح بے خبر نہ رکھتی تو بھی میں آپ سے شادی کر لیتا۔ یہی بڑی بات ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ کر ہمارے دین میں آ گئی ہیں۔ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں اور آپ نے تو بہت مشکل زندگی گزاری ہے، مگر اب اس طرح میں آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میری پہلی بیوی مجھ سے ناخوش تھی۔ میرے اصرار کے باوجود میری بہنوں نے بہت کم عمر لڑکی کا انتخاب میرے لیے کیا۔ شادی کے بعد آہستہ آہستہ جب اسے سب کچھ پتہ چلتا گیا تو پھر اس نے طلاق لے لی۔ اس نے ٹھیک کیا، مگر جتنا عرصہ وہ میرے گھر رہی میری گردن جھکی رہی۔ میں اس فریب میں شامل نہیں تھا۔ پھر بھی اگر میری بہنیں کچھ غلط کریں گی تو میں اس سے بری الذمہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ آپ کے بارے میں ساجدہ نے مجھ سے کہا تھا کہ شادی کے بعد آپ مجھے اپنے ساتھ باہر لے جائیں گی۔ میں بہت حیران تھا مگر اب مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یہ سب کچھ ایک دھوکہ تھا جس میں اس نے مجھے اور آپ کو رکھا۔ وہ میری بہن ہے، میری محبت سے مجبور ہو کر اس نے ایک غلط کام کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے بھی سر نہیں اٹھا سکتا۔ بہت اچھا ہوا یہ سب کچھ ابھی پتہ چل گیا۔ آپ پریشان نہ ہو، میرے گھر میں آپ مہمان ہیں، میں آپ کو واپس انگلینڈ بھجوا دوں گا، آپ کو اپنے پاس سے ٹکٹ دلواؤں گا، چاہے مجھے قرضہ لینا پڑے، چاہے مجھے اپنی دکان بیچنی پڑے، لیکن میں آپ کو پہنچنے والی تکلیف کا ازالہ ضرور کروں گا۔ بس آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اور میری بہن کو معاف کر دیں، کوئی بددعا نہ دیں۔ خدیجہ بت بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے کے بعد آستینوں سے اپنے آنسو صاف کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرے اللہ، یہ شخص کون ہے، کیا ہے؟ مجھ پر لعنت ملامت کرنے کے بجائے یہ اپنی غلطی پر میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے۔ کیا اس کو میرے وجود سے گھن نہیں آئی؟ وہ گھن جو مظہر کو آئی تھی؟ کیا رشتہ ہے میرا اس شخص کے ساتھ؟ چند دنوں کی منکوہا ہوں میں اس کی، اور یہ مجھے ہر غلطی پر معاف کرنے کو تیار ہے، صرف یہ کہہ کے کہ وہ میرا ماضی تھا، اور اس کے لیے یہ بڑی بات ہے کہ میں اس کے دین میں آئی۔ اور مظہر، اس کے ساتھ تو 3 سال رہی تھی میں، میرے دن رات سے واقف تھا وہ، میرا ایک ایک عمل اس کے سامنے تھا، پھر بھی اس نے مجھے معاف نہیں کیا۔ کون بہتر ہے ان میں سے؟ اعلیٰ تعلیم یافتہ، خوبصورت، دولت مند،
اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والا وہ شخص جسے میری ذات میں ایک بھی خوبی نظر نہیں آئی، یا جاہل واجبی شکل و صورت کا مالک یہ غریب شخص جو میرے عیب گنوانے کے بجائے اپنی اور اپنی بہن کی غلطیوں پر روتا ہوا گیا ہے؟ وہ بہت دیر بعد کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ شجاع اندھیرے میں برآمدے کی سیڑھیوں میں بیٹھا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ پر کھڑا ہو گیا۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ روشنی کر دیں، یہاں بہت اندھیرا ہے۔ وہ اندھیرے میں اس کے تاثر نہیں دیکھ پائی تھی، مگر اس نے آگے بڑھ کر برآمدے کی دیوار پر لگا ایک بٹن دبا دیا۔ بلب کی ملگجی روشنی برآمدے کی تاریکی کو ختم کرنے لگی۔ آپ اندر آ جائیں، یہاں بہت سردی ہے۔ نہیں، میں ادھر ٹھیک ہوں، آپ آرام سے اندر سوئیں۔ مجھے آپ سے کوئی خوف نہیں ہے، آپ میرے شوہر ہیں۔ میں آپ سے بس یہ درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے دوبارہ کبھی انگلینڈ نہیں جانا۔ میں اپنی زندگی یہاں گزارنا چاہتی ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ وہ واپس کمرے میں پلٹ گئی۔ خدیجہ، آپ میرے بارے میں ٹھیک سے نہیں جانتی۔ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میری آمدنی بہت... وہ بے چینی سے کہتا ہوا اس کے پیچھے اندر آیا۔ خدیجہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ شجاع، آپ 2 وقت کا کھانا تو کھلائیں گے نا مجھے؟ ہاں، لیکن پہننے کے لیے لباس بھی دیں گے؟ ہاں، پھر بھی، اور گھر تو یہ ہے ہی۔ وہ کمال اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ اگر عزت اور محبت دیں تو مجھے اس سے زیادہ کسی چیز کی طلب نہیں ہے۔ میں اللہ سے دعا کروں گی وہ آپ کا رزق بڑھا دے، اور میں ساری زندگی کبھی آپ کے لیے کسی تکلیف اور پریشانی کا باعث نہیں بنوں۔ شجاع اسے بہت حیرت سے دیکھتا رہا۔ وہ کس طرح کی عورت تھی؟ وہ سمجھ نہیں سکا۔ اسے نیچے دیکھتے ہوئے خوف آیا۔ برستی بارش اور تیز چنگھاڑتی ہوا اسے اوپر دیکھنے نہیں دے رہی۔ چند فٹ پر پھیلا ہوا وہ ہموار چکنا شفاف ماربل کا فرش اس کے قدم جمنے نہیں دے رہا تھا۔ اس کا وجود کانپنے لگا۔ پھسلنے سے بچنے کے لیے وہ ایک بار پھر فرش پر بیٹھ گئی۔ ہوا اب اور تیز ہوتی جا رہی تھی۔ بارش اور خوفناک ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے وجود کو فرش کے قریب کرتے ہوئے دونوں ہاتھ پھیلا کر فرش پر جمانے یا شاید فرش کو پکڑنے کی کوشش کی۔ دروازے پر تالا نہیں تھا۔ مریم کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ جانتی تھی اس کے سارے خدشات ٹھیک تھے، صرف اسے حقیقت جاننے میں دیر ہو گئی تھی۔ مگر وہ حقیقت جان چکی تھی۔ ایک بات تو طے ہے ماما جان، کہ آج کے بعد میں دوبارہ کبھی آپ کی شکل نہیں دیکھوں گی۔ آپ نے ہر رشتے کا خون کر دیا ہے، میری پشت میں خنجر گھونپا ہے۔ میں آپ کو معاف کروں گی، نہ آپ کو جیتنے دوں گی۔ زلید میرا تھا، ہے اور رہے گا۔ میں ہر دوسری عورت کو اٹھا کر اس کی زندگی سے باہر پھینک دوں گی، اور میں آپ کے ساتھ بھی یہی کروں گی۔ دروازے پر دستک دیتے ہوئے اس نے فیصلہ کیا تھا۔ چند لمحوں کے انتظار کے بعد اس نے اندر سے ماما جان کی آواز سنی۔ مریم کے ہونٹ بے اختیار بھیج گئے۔ میں ہوں مریم۔ اس نے اپنی آواز میں موجود تلخی کو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ دروازہ کھل گیا۔ اسے ماما جان کا چہرہ دیکھ کر بے انتہا نفرت اور کراہیت محسوس ہوئی۔ سفید چادر میں ہر لمحہ اپنے وجود کو سر سے پیر تک چھپائے رکھنے والی اس عورت کا باطن کتنا سیاہ اور گھناؤنا ہے۔ کاش یہ کوئی مجھ سے پوچھے، مریم نے ماما جان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ ماما جان کے چہرے پر اسے دیکھ کر وہی مسکراہٹ ابھری تھی جو ہمیشہ ابھرتی تھی۔ انہوں نے بے اختیار اپنے بازو مریم کی طرف پھیلائے۔ وہ ان کے بازوؤں کو جھٹکتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ ماما جان نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ مریم اب کیوں ناراض تھی وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ مریم کچھ کہے بغیر تیز قدموں کے ساتھ گھر کے ایک لوتے کمرے میں داخل ہو رہی تھی، اور کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ ایک بار ٹھٹک گئی تھی۔ کمرے کے اندر چند بہت مہنگے سوٹ کیس پڑے ہوئے تھے۔ وہ دور سے بھی ان پر لگے ہوئے ٹیگز دیکھ سکتی تھی۔ اس کے پیٹرول سے بھیگے وجود پر جیسے کسی نے چنگاری پھینک دی تھی۔ آگ کی لپیٹیں کہاں پہنچ رہی تھیں اسے اندازہ نہیں ہوا۔ اس نے سوٹ کیسز کے قریب جانے کی کوشش نہیں کی۔ اسے اب مزید کسی تصدیق کی ضرورت نہیں تھی۔ ماما جان جب کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بالکل سامنے والی دیوار کے پاس بازو لپیٹے کھڑی تھی۔ مریم کا غصہ ان کے نزدیک کوئی نئی چیز نہیں تھا۔ وہ بچپن سے اس کی ناراضگی اور غصہ برداشت کرنے کی عادی تھی، مگر آج مریم کے چہرے پر جو کچھ تھا اس نے انہیں ہلا دیا تھا۔ بیٹھو مریم، کھڑی کیوں ہو؟ ان کی نرم اور پرسکون آواز نے اسے پہلے کبھی متاثر کیا تھا، نہ ہی آج کر سکتی تھی۔
اس نے ان کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا. وہ صرف پلکیں جھپکے بغیر ایک ٹک انہیں دیکھتی رہی. انہیں اس کی آنکھوں سے خوف آنے لگا تھا. ان کے چہرے پر موجود مسکراہٹ غائب ہو گئی. کیا ہوا مریم، اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ بے اختیار آگے بڑھائیں. پچھلے 1.5 ماہ سے کہاں تھیں آپ؟ اس کے لہجے میں برف تھی یا آگ، ماما جان کو اندازہ نہیں ہوا، مگر وہ یہ ضرور جان گئی تھیں کہ دونوں میں سے جو بھی چیز تھی انہی کے لیے تھی. میں انگلینڈ گئی تھی. اس نے ماما جان کی آواز میں لڑکھڑاہٹ دیکھی. اچھا، وہ طنزیہ انداز میں ہنسی. کس کے پاس؟ وہاں کچھ رشتہ دار ہیں میرے، انہی کے پاس گئی تھی میں. ویری ویل. میری 27 سالہ زندگی میں ایک بار بھی آپ نے انگلینڈ میں اپنے کسی رشتہ دار کا ذکر نہیں کیا. اب یکدم کہاں سے یہ رشتہ دار پیدا ہو گئے جن کے پاس آپ جا کر 1.5 ماہ رہی ہیں؟ اس نے ماما جان کے چہرے کا رنگ فق ہوتے دیکھا. میں 23 سال اس گھر میں چلاتی رہی، چیختی رہی، منتیں کرتی رہی مجھے قانونی طور پر اڈاپٹ کریں اور انگلینڈ لے جائیں، میرا کریئر بن جانے دیں، مجھے سیٹل ہو جانے دیں. 23 سال آپ کی زبان پر ایک ہی بات تھی، نہ مجھے خود انگلینڈ جانا ہے نہ تمہیں بھیجنا ہے. وہاں میرا کوئی نہیں ہے، ہم دونوں کو وہاں نہیں رہنا. آپ نے 23 سال مجھے ایک ایک چیز کے لیے ترسایا، جان بوجھ کر مجھے جانوروں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور کیا، اور اب 27 سال بعد آپ کے رشتہ دار پیدا ہو گئے ہیں وہاں. یا تو 27 سال آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا یا پھر آج جھوٹ بول رہے ہیں. ماما جان بالکل ساکت تھیں. اور رشتہ داروں کے پاس کوئی اس طرح چھپ کر جاتا ہے جس طرح آپ گئی ہیں؟ میں چھپ کر نہیں گئی، میں تو... ان کی آواز میں بے چارگی تھی. مریم کو ترس نہیں آیا. ہاں بات مکمل کریں. میں تو کیا بولے، خاموش کیوں ہو گئی ہیں؟ چلیں مان لیتی ہوں کہ آپ کے وہاں واقعی کوئی رشتہ دار نمودار ہو گئے ہیں اور آپ انہی کے پاس گئی تھیں، تو پھر اپنا پاسپورٹ دکھائیں، ان رشتہ داروں کے ایڈریسز بتائیں تاکہ میں بھی تو جان سکوں آپ کو جاننے والے کہاں کہاں موجود ہیں. دکھائیں پاسپورٹ. مریم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا تھا. پاسپورٹ میرے پاس نہیں ہے. ماما جان کی آواز جیسے کسی کھائی سے آئی. تو پھر کس کے پاس ہے؟ رشتہ داروں کے پاس ہے یا رشتہ دار کے پاس؟ اس کی آواز میں صرف زہر تھا. تم مجھ سے کیا جاننا چاہتی ہو مریم؟ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ عورت جو ہفتے میں ایک بار گوشت نہیں پکا سکتی، مہینے میں ایک بار بھی پھل نہیں کھا سکتی، نہ کھلا سکتی ہے، گھر میں سوئی گیس نہیں لگوا سکتی، گھر کی مرمت نہیں کروا سکتی، جو سال میں چند اچھے جوڑے نہیں خرید سکتی، وہ اتنے مہنگے سوٹ کیس کیسے خرید سکتی ہے؟ مریم نے انگلی سے کمرے کے ایک کونے میں پڑے ہوئے ان سوٹ کیسز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. وہ انگلینڈ جانے کے لیے پلین کا ٹکٹ کہاں سے خرید سکتی ہے؟ کیا اس نے کوئی خزانہ دریافت کر لیا ہے، یا اسے غیب سے کوئی مدد ملنے لگی ہے، یا پھر اس کے ہاتھ الادین کا چراغ آ گیا ہے؟ وہ تقریباً چلا رہی تھی. آپ کو پتا ہے ان سوٹ کیسز کی قیمت کتنی ہے؟ کون لایا ہے یہ آپ کے لیے؟ زلید لایا تھا. ٹکٹ بھی اسی نے خریدا. ماما جان کی آواز اب کپ کپا رہی تھی. اور یہ زلید کون ہے آپ کا؟ کیا لگتا ہے کس رشتے سے وہ آپ پر پیسہ لوٹا رہا ہے؟ کیا یہ وہی رشتہ دار ہے جس کے ساتھ آپ پچھلے 1.5 ماہ سے عیش کر رہی ہیں؟ کیونکہ یہ رشتہ دار بھی پچھلے 1.5 ماہ سے غائب تھا، آج آیا ہے. آج آپ بھی یہاں موجود ہیں. کون سا کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہی ہیں آپ میرے ساتھ؟ اس نے ماما جان کے چہرے پر خوف دیکھا. وہ ان کے چہرے کے ہر تاثر کو پہچانتی تھی. اس نے آج تک ان کے چہرے پر خوف نہیں دیکھا تھا. آج وہاں خوف تھا. میں مریم ہوں، آج کی لڑکی. مجھے دھوکہ دینا آسان نہیں ہے. کم از کم آپ سے تو میں دھوکہ نہیں کھا سکتی. اس نے ان کے زرد ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچا. مریم، خدا کے لیے یہ سب مت کہو. میں تمہیں بتا دیتی ہوں سب کچھ. میں زلیت کے ساتھ حج پر گئی تھی. ماما جان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا. مریم پتھر کی طرح ساکت ہو گئی. اسے لگا تھا زمین اس کے پیروں کے نیچے سے نکل گئی ہے. ہر چیز جیسے گردش میں آ گئی. سامنے کھڑی عورت کون تھی؟ اس کی ماں؟ یا پھر کہاں گئی تھی؟ وہ سانپ کی طرح پھنکارتے ہوئے آگے بڑھائی. میں حج پر گئی تھی. ماما جان کسی ننھے بچے کی طرح خوفزدہ تھی. زلید کے ساتھ؟ کیسے جا سکتی ہو تم زلید کے ساتھ؟ کون ہے وہ تمہارا؟ میں بیٹی نہیں ہوں، وہ داماد نہیں ہے، تو پھر تم اس کے ساتھ کس طرح حج پر جا سکتی ہو؟ وہ اب دہاڑ رہی تھی. کیا کیا ہے تم نے زلید کے ساتھ؟ نکاح کیا ہے، شادی کی ہے؟ اس نے ماما جان کو سفید چہرے کے ساتھ گھٹنوں کے بل زمین پر گرتے دیکھا. مریم کو لگ رہا تھا وہ کبھی اپنے حواس میں واپس نہیں آئے گی. وہ دونوں اس حد تک جا سکتے تھے اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا.
सारी जिंदगी सांप बनकर तुम मेरी खुशियों पर बैठी रही, और अब जब मेरे पास सब कुछ आ गया तो तुमने मुझे डस लिया। जिलैद को फांसने के लिए मजहब को चारा बनाकर इस्तेमाल किया, इसलिए नमाजें पढ़ाई थी उसे ताकि बाद में शौहर बना लो। तुम्हें शर्म नहीं आई अपने से आधी उम्र के मर्द से शादी करते हुए? तुमने रिश्तों को धज्जियों की तरह बिखेरा है। ये थी तुम्हारी कनात और पाकीज़गी जिनका तुम सारी उम्र ढंडोरा पीटती रही। तुम्हारे अंदर इतनी हिर्स और हवस है कि मैं तुम्हारी अपनी बेटी भी होती तब भी तुम यही सब कुछ करती। तुम्हें तब भी ये सब कुछ करते हुए किसी रिश्ते का ख्याल ना आता, क्योंकि तुम मुसलमान नहीं हो, तुमने लबादा ओढ़ा हुआ है इस्लाम का। तुम लोगों के यहाँ जायज है सब कुछ, बेटी के शौहर पर दिल आ जाए तो उससे खुद शादी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। उसकी जबान पर सिर्फ अंगारे थे। अपने जिस्म पर ओढ़ी हुई इस सफेद चादर को उतार कर सहन में रखकर आग लगा दो। इसे अब मजीद ओढ़ने की जरूरत नहीं रही तुमको, क्योंकि ये तुम्हारे दागदार और स्याह वजूद को उजला नहीं करेगी। वो बुलंद आवाज में चिल्लाई, मरियम इस तरह मत चिल्लाओ, आवाज बाहर जा रही है, लोग सुन लेंगे। मैं चिल्लाऊंगी, मैं चिल्लाऊंगी, मैं इतना चिल्लाऊंगी कि इस इलाके का हर शख्स सुन ले कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। मजहब का सहारा लेकर किस तरह मेरा घर उजाड़ दिया है। पारसाई और शराफत का जो नकाब तुम पिछले 30 साल से ओढ़े यहाँ बैठी हो, मैं इसे उतार देना चाहती हूँ। उसने मामा जान के वजूद को लरसते देखा था। तुम मेरी बेटी हो मरियम, तुम। मरियम ने बुलंद आवाज में उसकी बात काट दी थी। अपनी गंदी जबान से मुझे अपनी बेटी मत कहना। मैं किसी तवाइफ की बेटी होना तुम्हारी बेटी होने से बेहतर समझती हूँ। तुम इतनी गंदी औरत हो कि मुझे ये सोचकर घिन आ रही है कि मैंने तुम्हारे हाथों परवरिश पाई है। तुम्हारी पारसाई, तुम्हारी कनात तुम्हारी मजबूरी थी। जिलैद जैसा शख्स तुम्हें 30 साल पहले मिल जाता तो तुम अपने शौहर को इसी तरह छोड़कर भाग जाती हज करने। तुम कौन सी इबादत किसके लिए करती रही हो, और तुम्हारी कौन सी इबादत कबूल हुई होगी? तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे नवाफिल, तुम्हारे रोजे, तुम्हारा हज सब फरेब था। तुम्हारी कोई इबादत तुम्हारे नफ्स पर काबू नहीं पा सकी, क्योंकि तुम्हारे अंदर हविस थी और ये हविस हमेशा रहेगी। मगर मैं जिलैद को तुम्हारे पास जाने नहीं दूंगी। वो मेरा हासिल है। मैं हर उस दूसरी औरत को कब्र में उतार दूंगी जो उसके और मेरे दरमियान आएगी। वो सिर्फ मेरा है, तुम्हारी जैसी औरत उसके काबिल नहीं। मैं आज इस घर में आखिरी बार तुम्हें यही बताने आई हूँ, यहाँ से हमेशा के लिए दफा हो जाओ। जिलैद से तलाक ले लो। लोग भिखारियों के हाथ से चादर का पल्लू छुड़ाने के लिए उन्हें बहुत कुछ दे देते हैं, मैं भी तुम्हें दे सकती हूँ। ये घर बेचो, दुकान बेचो, मुझसे जो कुछ लेना चाहती हो लो, और इस मुल्क से चली जाओ। दोबारा कभी मुझे या जिलैद को अपना मुंह मत दिखाना। तुम सुन रही हो मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? वो हलक के बल चिल्लाई। मामा जान ने घुटनों के बल गिरे हुए सर उठाकर उसे देखा था। वो उनके सर पर खड़ी थी। उम्मे मरियम, तुम मेरी जिंदगी हो। उम्मे मरियम, तुम्हारी मौत है। वो पहले से भी बुलंद आवाज में चिल्लाई। तुम मेरे लिए क्या हो मरियम, तुम नहीं जानती। वो अब बिलक रही थी। मैं तुम्हारे लिए क्या हूं मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं तुम्हारे लिए शील्ड थी जो तुम्हें लोगों की नजरों में अजमत का सर्टिफिकेट दिला देती। मामा जान अब बुलंद आवाज से रो रही थी। क्या अजीम औरत है, मजहब तब्दील किया, सारी जवानी एक मुतल्लका औरत की बेटी को पालने में गुजार दी। इस इलाके में बहुत इज्जत बना ली तुमने। अब इन लोगों को ये भी पता चलना चाहिए कि सारी जवानी एक लावारिस लड़की को बेटी बनाकर पालने के बाद तुमने बुढ़ापे में उसी लड़की के शौहर से शादी रचा ली है। तुमने सारी उम्र मुझे इस्तेमाल किया। अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए तुमने मुझे गोद लिया, सिर्फ अपने लिए। जैसे ये जानवर पाले वैसे मुझे भी पाला। घर में एक बोलने वाला जानवर भी तो होना चाहिए, वो मैं थी। तुमने सोचा कि मैं सिर्फ जवानी में ही नहीं बुढ़ापे में भी तुम्हारे काम आऊंगी। जिलैद तो जवान है, खूबसूरत है, दौलतमंद है। उसके बजाय मेरा शौहर कोई और भी होता तो तुम यही करती। मेरे शौहर को तुम्हें ट्रैप करना ही था। तुमने सोचा होगा कि मैं खामोश रहूंगी, तुम्हारे एहसान के बदले सब्र कर लूंगी, जबान नहीं खोलूंगी। तुम अपने बुढ़ापे में ये सफेद चादर ओढ़े रंग रलियां बनाती रहोगी, इसलिए कनात का दर्ज देती थी ना मुझे। नहीं, तुम मुझे गलत समझी थी। मैं वो लड़की नहीं हूँ जो अपने हाथ में आई चीज को रेत की तरह फिसलने दे। जिलैद से मैंने मोहब्बत की है, मैंने उसे हासिल किया है। वो मेरा मुकद्दर है, सिर्फ मेरा। मैं तो उसे कहीं जाने नहीं दूंगी। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ चली जाओ, हमेशा के लिए यहाँ से दफा हो जाओ। वो चिल्लाते हुए उस कमरे से निकल आई थी, फिर उस घर से भी निकल आई।